بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارے درس کا آغاز سورہ طٰہٰ کے 4 رکوع، 16ویں پارے کے 13ویں رکوع، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے ہے 77 سے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، فرعون نہیں مانا، الٹا اس نے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ کرایا، جادوگر ایمان لے آئے۔ جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون کے ظلم و ستم میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا تھا، حمل ضائع کروائے تھے۔ اب پھر اس نے یہ دھمکی دی کہ ہم دوبارہ ان کے بچوں کو ذبح کریں گے اور ان پر ظلم و ستم کریں گے۔ جب فرعون نہیں مانا تو آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بربادی کی دعا کی۔ اس دعا کا ذکر دیگر آیات میں ہے، وہاں فرمایا گیا، آپ نے اس طرح دعا کی تھی، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اے ہمارے رب، ان فرعونیوں کے مالوں کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، اللہ نے فرمایا بے شک تمہاری دعا کو قبول کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ فرعون اور فرعونیوں کے مال کو تباہ و برباد کر دے، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اور ان کے دل سخت کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ پھر یہی ہوا کہ فرعون اور فرعونی ایمان نہیں لائے، انہیں ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی کی زبان سے کسی کی بربادی کی دعا نکل جائے تو پھر اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ نے اپنی قوم کے لیے تباہی و بربادی کی دعا کی۔ یہ حضور رحمت للعالمین ہیں کہ آپ نے اس قدر ظلم و ستم برداشت کیا، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، نعلین شریفین خون سے بھر گئیں۔ اللہ نے خود فرشتوں کو بھیجا، ملک الجبال، فرشتوں پر جو مقرر فرشتے ہیں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آپ حکم دیں تو طائف والوں کو ان پہاڑوں سے ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ فرمایا ایسی قوم ہے کہ یہ مجھے جانتی نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو حضور نے تباہی و بربادی کی دعا نہیں کی، سوائے چند مواقع کے۔ چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں آپ نے خاص لوگوں کے لیے تباہی کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ ان لوگوں سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے، ان بری صفات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی تو کہا گیا اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول کی گئی۔ دعا تو اسی وقت قبول ہو گئی، لیکن اس دعا کا اثر جو ظاہر ہوا 40 سال کے بعد ہوا۔ 40 سال کے اس دعا کی قبولیت کے 40 سال کے بعد فرعون اور فرعونیوں کو دریا میں غرق کیا گیا، 40 سال کے بعد۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے، دعا قبول تو ہو جاتی ہے، لیکن اس دعا کی قبولیت کا ظہور وہ ایک خاص وقت پر ہوتا ہے۔ کسی کا 3 دن بعد ہو جاتا ہے، کسی کا 1 ہفتے بعد، کسی کا سال بعد، کسی کا 10 سال بعد۔ تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو قبول ہوئی ہوئی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ یہ انسان کبھی بھی نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بندے کو یہ چیز کب عطا کرنی ہے۔ یہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ اب ان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک کام کیجئے کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لیجئے اور دریا کے اس پار چلے جائیے۔
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اتنا بڑا دریا ہے، بعض نے کہا دریا کلزم تھا، بعض نے کہا دریا نیل تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو اتنا بڑا دریا ہے، اس کو پار کس طرح کیا جائے گا، نہ کشتیاں ہیں نہ سواریاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ جب آپ دریا کے قریب جائیں تو اپنا عصا دریا پر ماریے گا، دریا میں خشک راستے بن جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ قادر مطلق ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارے بغیر بھی دریا راستے بنا دیتا، لیکن دریا میں راستے کا بنایا جانا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر موقوف رکھا گیا۔ جب تک آپ نے عصا نہیں مارا دریا میں راستے نہیں بنے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیاروں پر اس کے پیاروں کے ہاتھوں پر اس کی قدرت کا ظہور ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت بیٹھ جائے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت بیٹھ جائے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے پیاروں کی تعظیم کی جائے، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، وَلَقَدْ اور ضرور بے شک اوحینا ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان اسری بعبادی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، مصر سے لے چلو۔ ان اسری، اسری کے معنی راتوں رات لے جانا۔ اے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، لیلن رات کے قلیل حصے میں جو سفر معراج کرایا گیا۔ اسرا، اسرا کا معنی راتوں رات لے جانا۔ اسری آپ راتوں رات لے چلیے، بعبادی میرے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیلیوں کو۔ ان بنی اسرائیلیوں کی تعداد کتنی تھی؟ مختلف اقوال ہیں۔ جمہور مفسرین کا قول یہ کہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، 6 لاکھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مصر سے پار جانے کے لیے تو دریا ہے، اسے کیسے پار کیا جائے گا؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، تو تم ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دو۔ فَاضْرِبْ تم بنا دو، لَهُمْ ان کے لیے طَرِيقًا راستہ، فِي الْبَحْرِ دریا میں، سمندر میں، یبسن خشک، ان کے لیے خشک راستہ بنا دو۔ اپنا عصا مارنا، تمہارا عصا مارتے ہی اس دریا کے اندر 12 خشک راستے بن جائیں گے۔ لا تخاف درقا، تمہیں پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ درکن پکڑ لینا، لا تخاف درقا تمہیں پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا تخشا اور نہ ہی کوئی خطرہ ہوگا ڈوب جانے کا۔ لا تخاف درقا تمہیں پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا تخشا اور نہ ہی ڈوب جانے کا کوئی خطرہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات بنی اسرائیلوں کے لیا۔ جیسے رات شروع ہوئی تو فرعونی اپنے معاملات میں مشغول تھے، سو رہے تھے۔ ابتدائی رات کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل جو کم و بیش 6 لاکھ تھے انہیں لیا اور انہیں لے کر چلے۔ رات کے آخری پہر میں فرعونیوں کو خبر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرعون کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور ہماری سلطنت سے نکل جائیں، ہماری خدمت کو چھوڑ دیں، ہماری مملکت سے نکل کر آزاد ہو جائیں، یہ اسے برداشت نہیں تھا۔ اب فرعون کا نظام ایسا تھا، فرعون نے فوراً حکم دیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے حکم دیتے ہی فوراً 12 لاکھ سے زائد اس کا لشکر تیار ہو گیا۔ 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، ان کا 12 لاکھ سے زائد لشکر فوراً تیار ہو گیا پیچھا کرنے کے لیے، اور صبح کے وقت ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ قرآن فرماتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، بِجُنُودِهِ اپنے لشکروں کے ساتھ۔ جندن کہتے ہیں ایک لشکر، جنود مانے بہت سارے لشکر۔ اس کے لشکر میں کم و بیش 12 لاکھ فرعونی تھے، 12 لاکھ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دریا پہ عصا مارا، 12 راستے بنے، کس طرح کہ دریا پھٹ گیا اور جو زمین تھی وہ زمین نظر آنے لگی، خشک ہو گئی وہ زمین، اور یہ بڑی بڑی لہریں پہاڑوں کی مانند کھڑی ہو گئیں، جیسے دیواریں کھڑی ہوئی ہیں ایسی لہریں دیواریں کھڑی ہو گئیں، بیچ میں راستے بن گئے، 12 راستے۔ یہ بنی اسرائیل ان 12 راستوں پہ بڑے آرام سے گزرے۔ فرعون اور فرعونی سائڈ پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو فرعون کے دل میں ڈر تو تھا کہ میں آگے بڑھوں کہ نہیں بڑھوں، لیکن مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبریل امین وہ گھوڑی پر تشریف لائے اور اس نے فرعون کی سواری کو آگے ہانکا انہوں نے، تو فرعون جب آگے بڑھا تو فرعون کے پیچھے پیچھے پورا لشکر آگے بڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تو دریا کے پار چلے گئے، جب یہ لوگ بیچ میں پہنچے تو یہ دریا کی بڑی بڑی نہریں تھیں، کتنی بڑی تھی قرآن کس طرح بیان کرتا ہے، جیسے یہ بیچ میں پہنچے وہ ساری کی ساری لہریں جو دیواریں بنی ہوئی تھیں ان کے اوپر آ گئیں اور یہ سارے کے سارے دریا میں غرق ہو گئے۔ یہ ایک پہلی بھی ہے کہ وہ کون سی سرزمین ہے کہ جس پر سورج کی شعاعیں صرف ایک مرتبہ پڑی ہیں، قیامت تک دوبارہ نہیں پڑیں گی، تو وہ یہی سرزمین ہے جو دریا کی نیچے کی جو زمین تھی جو بنی اسرائیل کے لیے ظاہر کر دی گئی تھی، اس زمین پر سورج کی ایک بار روشنی پڑی۔ یہ 10 محرم الحرام کو دوپہر کے وقت کے اندر سارے کے سارے غرق کیے گئے، 10 محرم الحرام کو فرعونیوں سے نجات ملی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو دریا نے انہیں ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا۔ یہ جو ما غشیہم یہ ہے تعجب کے لیے کہ وہ کیسی لہریں تھیں، وہ کیسی موجیں تھیں، وہ پانی کی کتنی بڑی بڑی موجیں تھیں جنہوں نے انہیں ڈھانپا ہے۔ ما غشیہم، غشیہ مانے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، فغشیہم تو انہیں ڈھانپ لیا، من الیمی دریا نے، ما غشیہم جیسا اس نے ڈھانپ لیا۔ یعنی وہ کتنی بڑی بڑی لہریں تھیں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف اس پہ تعجب کیا جا سکتا ہے کہ دریا نے کس طرح ان 12 لاکھ اور جتنے بھی فرعونی تھے سارے کے سارے کافر اس میں غرق کر دیے گئے۔ جب غرق ہونے لگے تھے تو فرعون اس وقت کہنے لگا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن جب عذاب اپنی نگاہوں کے سامنے انسان دیکھ لے، مرنے کا یقین ہو جائے، اس وقت کی نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان قبول ہوتا ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ فرعون نے، حاکم اگر ہدایت پر ہو تو پوری قوم ہدایت پر آ جاتی ہے، اگر حاکم خود ہی گمراہ ہو تو پھر قوم بھی گمراہ ہو جاتی ہے۔ حکومت کے اوپر ہے، حاکم کے اوپر ہے وہ قوم کو کس طرف لے جاتا ہے، عبادات کی طرف لے جاتا ہے، فرما برداریوں کی طرف لے جاتا ہے، یا بے حیائیوں کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرعون خود گمراہ تھا، فرعونیوں نے اسے اپنا حکمراں بنایا تو فرعون نے سب کو گمراہ کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ وَمَا هَدَى، اور انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ وَمَا هَدَى، انہیں ہدایت نہیں دی، انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ اب یہ فرعونی تو غرق ہو گئے، بنی اسرائیلیوں کو بڑا انعام ہو گیا۔ 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان بنی اسرائیلیوں کو جنہیں غلام بنایا گیا تھا، جن کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا، جن پر روزانہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جنہیں مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، جن سے بڑی بڑی چٹانیں کٹوائی جاتی تھیں، اور ان کی عورتوں کو فرعونی عورتوں نے اپنی کنیز، اپنی خادمائیں بنا کے رکھا تھا، تو اللہ نے انہیں نجات دے دی۔ اب جب آزادی مل گئی تو آزادی کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا؟ آزادی کے بعد ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی کہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں یہ احسانات بھی یاد دلائے۔ لیکن ان بنی اسرائیلیوں کے کیا معاملات ہوئے؟ اب اللہ بنی اسرائیلیوں کے حالات بیان فرماتا ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، تمہیں نجات دی، تمہیں آزادی دی۔ وواعدناکم جانب الطور، اور ہم نے تم سے طور کی جانب، الایمن سیدھی جانب، جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے طور کی سیدھی جانب کا وعدہ کیا۔ جب فرعونی نجات پا گئے، جب یہ بنی اسرائیلی نجات پا گئے،
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اب ہمارے پاس اللہ کو کوئی کتاب لے آئیں تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر اللہ کی عبادات اور اپنے معاملات کے طریقے سیکھ سکیں، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہم اللہ کے کلام سے ہدایت پر رہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے کوئی کتاب لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کوئی کتاب عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب اپنی قوم سے 70 پاکیزہ لوگوں کو لیجئے، نیک لوگوں کو لیجئے، اور ان 70 نیک لوگوں کو لے کر آپ طور کی سیدھی جانب آ جائیں، طور پہاڑ کی سیدھی جانب آئیں، اور وہاں آ کر آپ 30 دن اعتکاف کریں۔ 30 دن اعتکاف کریں گے، اس کے بعد آپ کو کتاب دی جائے گی۔ پھر 30 دن کے بعد 10 دن کا اضافہ کیا گیا اور 40 دن کر دیا گیا۔ 40 دن آپ وہاں پر اعتکاف کریں، آپ کو کتاب دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم پر اپنا نائب بنایا اور قوم کو نصیحتیں کی کہ دیکھو میں کتاب لینے جا رہا ہوں طور پہاڑ پر 30 دن کے لیے۔ شروع میں 30 دن تھا، آپ نے کہا 30 دن کے لیے میں کتاب لینے جا رہا ہوں، تم ہدایت پر رہنا اور ہارون علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، ہرگز جو ہے کوئی نافرمانی مت کرنا، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا۔ آپ سارا واعظ و نصیحت کر کے ہارون علیہ السلام کو ان کے اوپر مقرر کر کے آپ 70 افراد کو لے کر کوہ طور کی سیدھی جانب تشریف لے گئے۔ اللہ وہی ارشاد فرماتا ہے وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ، اور ہم نے تم سے جانب الطور الایمن، طور کی سیدھی جانب کا وعدہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں توریت عطا کی جائے گی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ آسمان سے ان پر ایک میٹھی ڈش اور ایک نمکین ڈش اتاری جاتی تھی۔ من ایک میٹھی ڈش تھی، ترنجبین جسے لکھا گیا ہے، یعنی حلوے کی مانند وہ آسمان سے ان پر اترتی تھی، اور نمکین بھنے ہوئے بٹیر ان پر اتارے جاتے تھے۔ بعض نے کہا کہ ہوا بٹیروں کو لے کر آتی تھی اور پھر یہ شکار کر کے کھاتے تھے، اور بعض نے کہا کہ بھنے ہوئے پکے ہوئے بٹیر ان کے اوپر آتے تھے، گرتے تھے۔ لیکن انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اسے بچا کر مت رکھنا، ایک دن کا تم صرف جو ہے اپنے لیے رکھ سکتے ہو، یہ میٹھا بھی اور یہ نمکین بھی، ایک دن کا اپنے پاس رکھو، دوسرے دن اللہ تمہیں خود عطا فرمائے گا، رزق کا وعدہ ہے، بچا کر مت رکھنا دوسرے دن کے لیے۔ لیکن انہوں نے اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل نہیں کیا، انہوں نے چھپا کر رکھنا شروع کر دیا۔ جب چھپا کر رکھنا شروع کیا تو کھانے میں بدبو پیدا کی گئی اور کھانا بدبودار ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا، میٹھا اور نمکین کھانا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور فرمایا گیا کھاؤ اس پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں سرکشی مت کرنا، اس رزق میں سرکشی مت کرنا۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، سرکشی کیا ہے؟ اسے بچا کر مت رکھنا، اسے چھپا کر مت رکھنا، روزانہ تمہارے لیے رزق اتارا جائے گا، حرام ذریعے سے اختیار مت کرنا، حرام ذرائع اختیار مت کرنا۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں سرکشی مت کرنا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، تم پر میرا غضب اترے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب اترا، فَقَدْ هَوَىٰ، تو بے شک وہ گرا۔ ہوا کے معنی گر جانا، اوپر سے نیچے آنا۔ اب یہاں گرنے سے کیا مراد ہے؟ تو محسن فقد ہوا فی النار، تو بے شک وہ جہنم میں گرا، یا فقد ہوا وہ گرا اللہ کے قرب خاص کی منزلوں سے وہ زمین پر گرا، یعنی اللہ اپنی قرب سے اسے دور کر دے گا۔ فقد ہوا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب اترا، فقد ہوا، تو بے شک وہ گرا جہنم میں اللہ کی قرب کی منزلوں سے نیچے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں ضرور بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے، جو توبہ کر لے میں اسے بخشنے والا ہوں۔ وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر اس پر قائم رہے، پھر ہدایت پر قائم رہے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر اس سیدھی راہ پر قائم رہے، توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور پھر توبہ اور نیک اعمال پر ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر اسی راہ پر رہے، اسی ہدایت پر قائم و دائم رہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 70 بنی اسرائیل کو ان کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ تو جیسے آپ کوہ طور پر اس مقام پر پہنچنے کے قریب تھے جہاں اللہ نے آپ سے کلام فرمایا تھا، کلام فرمانا تھا،
تو آپ کے دل کے اندر اللہ کے کلام کو سننے کا شوق پیدا ہوا، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو جو 70 تھے وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ قافلے کے ساتھ انسان چلے تو دوسرے کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے، اور انسان اگر تنہا ہو تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ چل سکتا ہے۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ تم تو آہستہ آہستہ آ رہے ہو، وہ دیکھو میں اس طرح یہ راستے ہیں، میں پہلے سے جا رہا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ تو اللہ کی ملاقات کے شوق میں آپ نے جلدی کی، اور آپ جلدی اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اللہ سے آپ ہم کلام ہوا کرتے تھے، طور کی سیدھی جانب آپ تشریف لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی محبت سے آپ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں تمہاری قوم سے کس چیز نے جلدی کی؟ یعنی کون سی ایسی بات ہے جس نے تمہیں جلدی یہاں لانے کے لیے ابھارا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ اے موسیٰ تم اپنی قوم سے کس چیز نے تمہیں جلدی کروائی کہ تم انہیں چھوڑ کر یہاں آ گئے؟ تو یہ محبت بھرا انداز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو لقائے رب کا شوق تھا، ملاقات کا شوق تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تمہیں اپنی قوم سے جلدی کروائی کہ تم ان 70 کو پیچھے چھوڑ کر پہلے آ گئے؟ تمہیں تو ان 70 کو لے کر آنا تھا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ اکبر، کیا کلام ہے! یہ کلام کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ اللہ کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام رب کا کلام سن رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جب رب کا کلام سنتے تھے تو صرف کان سے نہیں سنتے تھے، اللہ آپ کے سارے جز کو سننے کی طاقت عطا فرماتا تھا، سننے کی طاقت۔ اور جب آپ سے کلام کیا جاتا تھا تو کئی حجابات آپ کے چاروں طرف ہو جاتے تھے، کئی حجابات، نورانی حجابات، اور نورانی حجابات آپ کو گھیر لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کلام فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ کیا معرفت ہے، کیا قرب خاص ہے! قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہم اولائی علی اثری، وہ یہ ہیں، ہم اولائی، وہ یہ ہیں، علی اثری، میرے پیچھے پیچھے، یا رب وہ میرے قریب ہی ہیں، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ، اور میں نے تیری طرف جلدی کی، ربی، اے میرے رب، لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ میں اس لیے جلدی تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا کہ میرے جلدی آنے سے تو مزید مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تو راضی ہی ہے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور میں نے تیری طرف جلدی کی، اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، کوہ طور پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں، مقام خاص پر پہنچتے ہیں، جلدی پہنچتے ہیں۔ جلدی پہنچنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں نے تیری طرف جلدی اس لیے کی ہے تاکہ اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک طرف یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، دوسرا طرف حبیب اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، وہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں، نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کاش خانہ کعبہ کو دوبارہ سے قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ اسی حالت میں، اسی مقام پر اپنے نبی پر وحی نازل فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ضرور بضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی شان وراء الورا ہے، کلیم اللہ ہیں، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، لیکن حبیب اللہ کی شان کیا ہے؟ آپ کو کوہ طور پر بلایا نہیں جا رہا، آپ کو جبل احد پر بلایا نہیں جا رہا، آپ جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں بس شوق کیا ہے، خوشی کیا ہے، رضا کیا ہے کہ مسجد اقصی کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ آپ اس طرح نماز ادا فرما رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف، اسی حال میں اللہ وحی نازل فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور بضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی رضا ہے۔ اور پھر اس رضا کے اندر تاخیر نہیں کی گئی، اسی وقت حکم دیا گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ 2 رکعتیں ادا کی ہیں، 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف ہیں، وہیں سے حضور علیہ السلام چلتے ہوئے تشریف لائے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا۔ صحابہ کے رخ اس طرف تھے، صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے سارے کے سارے قبلے کی طرف ہو گئے۔ یہ حضور ہیں، حضور علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ سورہ دحا میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اور ضرور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فترضا، یہ کوئی چھوٹا مقام ہے، انسان سمجھے تو اللہ کے حبیب کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ خالق کائنات اپنے حبیب کو یہ فرما رہا ہے، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حبیب کی امت سے محبت دیکھیے، حبیب خدا ناز کے ساتھ فرماتے ہیں میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہو، ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہو۔ طویل سجدے فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم آپ کی امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ حضور نے خود فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا میری امت میں 70,000 افراد، پھر ان 70,000 افراد میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ اللہ 70,000 افراد کو مزید جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ 70,000 پھر ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے لب بھرے گا، لب یعنی چلو کو کہتے ہیں، وہ حدیث متشابہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شارحین حدیث نے فرمایا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ بے حساب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار امتیوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے؟ کلام فرما رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور کیا عرض کر رہے ہیں؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور میں نے تیری طرف جلدی اس لیے کی ہے تاکہ اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے صدقے و توفیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے صدقے و توفیل ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے والدین سے راضی ہو جائے، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے صدقے و توفیل ہم پر رحمت و بھری بارشوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔